بنیں گے۔ زکوٰۃ مال و ثواب دیا لیکن ان کے اعمال کا مثلا زوال ہونے کا سبب بنے گا، تو صدقہ بھی دیا، زکوٰۃ بھی ادا کیا لیکن وہ زوال اعمال سبب بن جائیں گے روز قیامت۔ کیوں؟ فرماتے ہیں پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب نے پوچھا تو حرام خوری اور مخلوق کے لیے ریاکاری کی وجہ سے کیا، اور ریاکاری کی وجہ سے کیا ہوں گے روز قیامت؟ آپ جب مال حرام کھائیں گے اس سے روزہ بھی رکھیں گے، مال حرام کھائیں گے زکوٰۃ بھی دیں گے، اور دکھاوا کے لیے آپ روزہ رکھیں گے، دکھاوا کے لیے آپ زکوٰۃ اور صدقات دیں گے، تو یہ کیا ہوگا؟ آپ کے اعمال کے زوال کا سبب بنے گا۔ سب سے پہلا عنوان دیکھیں، عوام الناس کی اطاعت، بہت زیادہ ضروری اہم بات ہے اس رسالے کے اندر۔ ایک مرید کے لیے ایک مرشد کے احکامات کو یہاں بیان کیے ہیں کہ کس طرح ہمیں دنیا کے اندر زندگی کرنا ہے۔ عزیز من، دیکھیں جب تم ان آیات اور احادیث پر غور کرو جن میں نیک اعمال کی تباہی کا سبب اخلاق بشری کا گھٹیا پن، ٹھیک ہے، بہیمی سبعی اور شیطانی اوصاف کی آلودگی قرار پاتی ہے، تو تمہیں معلوم ہوگا اکثر عبادات جن میں عام لوگ رسم و عادات کے طور پر بجا لاتے ہیں، جن میں میزان عدل میں تولا جائے تو وہ الا ماشاء اللہ ان کی اپنی گرفتاری کا سامان کا سبب بن جاتا ہے۔ اس معنی کی تحقیق میں یہ بھی سنو کہ جب آیت نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور وہاں اللہ کی طرف سے وہ کچھ ظاہر ہو جائے گا جس کا انہوں نے کبھی بھی گمان نہیں کیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ انسان کو بہت زیادہ مثلا اس بات پر توجہ دینی ہوگی۔ ضرورت مرشد کے بارے میں اس کتاب کے اندر جناب امیر کبیر سید الحمدانی نے بیان کیا، جو ضرورت بھی ہے، ہمیشہ ضرورت ہے ایک معاشرے کو چلانے کے لیے، ایک علاقے کو چلانے کے لیے، کچھ مثلا کچھ مریدوں کو چلانے کے لیے مرشد کے بغیر، جناب شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کتاب الفقہ الاحوذ میں بھی فرمایا ہے، مثلا ومن ارتکب المجاہدۃ بلا مرشد فقط ضل وغوا، جو بھی مثلا مجاہدہ جہاد یعنی خود اس جہاد اکبر، اعتکاف ہو، انسان ذکر و اذکار ہو، نفس کی اصلاح کے لیے کہیں بھی بیٹھ جاتا ہے بغیر مرشد کے، وہ ارتکاف ہو جائے تو وہ یقیناً گمراہ ہو جائے گا۔ جس طرح جب کوئی بادشاہ کی قربت حاصل کرنا چاہتا ہے تو دیکھیں فرماتے ہیں تو بادشاہ کے کسی بھی قریبی مصاحب کی صحبت اختیار کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے بغیر منزل مراد یعنی بادشاہ تک رسائی نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک عام مثال دیا ہے، آپ کو بادشاہ تک پہنچنا ہے تو اس کے چہلے سے آپ سے پہلے بات کرنی ہوگی، جب چہلے تک رسائی ہوگی تو تب آپ بادشاہ تک پہنچ سکتے ہیں، اس کے ساتھ آپ کی جانکاری ہوگی۔ تو اسی طرح جو کوئی اللہ کی محبت اور رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جب تک عالم وحدت کے سیر کرنے والے کسی مرد کامل، جب تک آپ کو ایک علم فقہ جاننے والا، علم دین جاننے والا، علم ذکر جاننے والا، علم اعتکاف جاننے والا آپ کو جب تک رہنمائی نہ کرے گا اس ذات باری تعالیٰ کی حاصل حقیقی معرفت کی طرف، تب تک آپ وہاں تک نہیں پہنچیں گے۔ والے کسی مرد کامل کی دامن و ارادت سے وابستہ نہیں ہو جاتا ہے، مراد حاصل نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتخذوا ایادیو عند الفقراء فإن لهم دولت، کیا کریں؟ دست ہمت سے فقراء کا دامن تھام لو، ان فقیروں کا دامن تھام لو، درویشوں کا دامن تھام لو۔ کیوں؟ وہی اہل دولت والے ہیں۔ دنیا کے اندر ہم ظاہری دولت، مال و اسباب، گاڑی رکھنے والوں کو ہی ہم دولت والے سمجھتے ہیں، جس کی یہاں اصل حقیقت، اصل پروردگاروں کی معرفت ہوتی ہے، یہ فقراء اور درویش ہوتے ہیں، ان کو تھامو، ان کے پاس اصل دولت حقیقی ہوتی ہے۔ یعنی دست طلب سے درویشوں کا دامن تھام لو، کیونکہ حقیقت میں ارباب دولت وہی ہیں۔ اب مرید، نیک بخت مرید کون ہے؟ ہم مرید مرشد گنتے ہیں نا، بندے خدا، ذریت آدم، ملت ابراہیم، امت محمد، دین اسلام، کتاب قرآن، کعبہ قبلہ، مطابقت سنت، محب علی، سلسلہ ذہب، مذہب صوفیہ، مشرب حمدانیہ، رویش نور بخشہ، مرید مرشد۔ مرید نیک بخت مرید کون ہے؟ جب کوئی طالب حق عنایت ازلی کا مقبول بارگاہ بن جاتا ہے تو خوش نصیب و سعادت مند کسی ایسے مرد کامل کی صحبت میں پہنچ جاتا ہے جس کا ظاہر شریعت کے آداب سے آراستہ ہوتا ہے اور اس کا نفس زہد و تقوی کی پابندی سے پیراستہ ہوتا ہے، اور جو وہ ریا کی آنکھ اس کی پھوڑ دی گئی ہے، حرص و طمع کا وہ دہانہ قناعت کے سیل سے اس کے بند کر دیا گیا ہے، جس کا ظاہر بساط عالم شریعت پر ادب بن چکا ہے۔ دیکھیں یہ مرید
مثلا نیک بخت وہ ہوگا باطن طریقت کی بھٹی میں بھی تہذیب و صفائی حاصل کر چکا ہے، جس کا سر عالم حقیقت میں اسرار توحید کی خوشبو سے معطر ہے، وہ ہر وقت لطیف نصیحتوں کے بیچ قلب طالب کی کھیتی میں بوتا رہتا ہے اور ہر روز توفیق آداب کے پانی سے آپ کی سینچائی کرتا رہتا ہے۔ دیکھیں مرید نیک بخت کے بارے میں جناب امیر کبیر صلی اللہ علیہ وسلم ہمدانی کا بیان۔ مرید بدبخت کون ہے؟ بدبخت مرید کون ہے؟ مرید کی بدقسمتی و بدبختی کی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں سبقت لے جانے والے اس کے دوست بن جاتے ہیں اور اسے راہ دین کا راہزن بنا دیتے ہیں، باطل خیالات اور فاسد خرافات کے ذریعے حق کا راستہ اس کے لیے مسدود کر دیتے ہیں۔ یہی ہے نا مرید، مثلا کسی کا مرید نہ بنے گا، کسی عالم دین، کسی دین کو جاننے والے کے راہ و روش پر نہیں چلے گا، کسی عالم دین کی بات کو نہ مانے گا، مرشد کی بات کو نہ مانے گا، مثلا ہمارے بزرگان دین کے اقوال کو جب یہ نہ مانے گا تو کیا ہوگا؟ یہ انسان کیا ہو جائے گا؟ یہ انسان اصل راہ سے اس کے اندر برے خیالات ڈالے جائیں گے، سب لوگ اسے استعمال کریں گے، سب لوگ اس سے فائدہ لیں گے، یہ بدبخت مثلا کیا ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں آج کل کی پیری مریدی